السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من قدر، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے سب سے پہلے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے آپ پر خصوصی کرم فرمایا اور اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ آج کی جو شب ہے یہ نور علی نور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت مولود عظیم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آج یہ دونوں چیزیں جمع ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کی شب بھی ہے اور پیر کی رات بھی ہے، تو گویا کہ یہ رات نور علی نور ہے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس شب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس شب کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ عز و جل نے رات کو بھی پیدا فرمایا، دن کو بھی پیدا فرمایا، انسان کو، زمانے کو، ہر شے کو پیدا فرمایا، مگر اس کی مخلوق میں ہر شے ایک جیسی نہیں ہے،
سب میں فرق ہے، کوئی افضل ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اعلیٰ ہے تو کوئی اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، کوئی فضیلت والی رات ہے تو کوئی رات اس سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تمام مکان ایک جیسے نہیں، تمام جگہیں ایک جیسی نہیں، تمام انسان ایک جیسے نہیں، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اس میں اللہ عز و جل کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے راتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، تمام راتوں کو مساوی نہیں رکھا، راتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چند راتیں ایسی ہیں جو تمام راتوں سے افضل مانی جاتی ہیں۔ ایک رات شب قدر کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ شب قدر لیلۃ الجمعہ جمعے کی رات، لیلۃ العرفہ عرفہ کی رات، اسی طریقے سے لیلۃ الفطر عید کی رات، لیلۃ الاضحیٰ بقرعید کی رات، لیلۃ النصف من شہر شعبان کی 15ویں رات، 15ویں شب برات جس کو بولتے ہیں، لیلۃ المعراج شب معراج والی رات۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ان کو فضیلت والی شب کہا جاتا ہے، فضیلت والی رات کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی یہ راتیں آتی ہیں تو مسلمان نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ان کی تعظیم بجا لاتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ مگر ان تمام راتوں میں اگر ہم تحقیق سے جائزہ لیں کہ کون سی رات سب سے افضل ہے، جمعے کی رات سب سے افضل ہے، عرفہ کی رات سب سے افضل ہے، شب برات سب سے افضل ہے، شب معراج یا شب قدر، کون سی رات سب سے افضل ہے؟ تو بہت سے محققین نے فرمایا کہ ان تمام راتوں میں شب قدر سب سے عظیم شب ہے، سب سے فضیلت والی شب ہے۔ مگر بہت سے محققین نے اور بہت سے اہل عشق و محبت نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جس شب حضور رحمت عالم جان عالم اس دنیا میں تشریف لائے وہ شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، جو کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور شب ولادت مصطفیٰ میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب ولادت مصطفیٰ میں فرشتوں کے سردار ہی نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ شب قدر میں سلامتی کا نزول ہوتا ہے اور شب ولادت مصطفیٰ وہ شب ہے کہ جس میں وہ ہستی تشریف لائی کہ جس کی برکتوں سے پوری دنیا میں امن و امان کا پیغام پھیلا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ نصیب ہوا، ظلم و زیادتی ختم ہو گئی۔ اس لیے شب ولادت مصطفیٰ تمام شبوں سے حتیٰ کہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ علامہ امام نبہانی جو اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت تھے عربی دنیا کے، اور یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں، ہم عصر ہیں، عمر میں بڑے تھے، اور علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی اپنے زمانے کے بڑے عظیم محققین ہیں۔ ان سب نے صراحت کی ہے کہ حضور رحمت عالم جس رات دنیا میں تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ شب قدر شب معراج سے بھی افضل ہے۔ مگر اب دیکھیے افسوس کا مقام ہے، مسجد خالی ہے۔ آج تو مسجد میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شب برات آتی ہے، نیچے سے اوپر تک پوری مسجد ایسی لبالب بھرتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ٹرک بھر بھر کر باہر سے یہاں تشریف لائے ہیں، کرلا کے مسلمان نہیں ہیں۔ شب معراج کے موقع پر مسجد بھری ہوتی ہے، شب قدر کے موقع پر مسجد بھر جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی ریاضت، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے۔ مگر جس شب میں وہ ہستی تشریف لائی کہ جس کے صدقے میں ہمیں ساری عبادتیں نصیب ہوئیں،
آج وہ شب ہے تو مسجد خالی ہے، مسجد ویران ہے، اور جس ولولے کے ساتھ، جس شوق، ذوق اور شوق کے ساتھ مسلمانوں کو آج کے شب میں مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے تھا، وہ ولولہ، وہ شوق، وہ ذوق ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ گویا کہ بس رسمی چیز ہے، جشن میلاد نبی ایک رسمی چیز ہو گئی ہے، لوگ رسماً اس کو مناتے ہیں کہ ہمیں جلوس نکالنا ہے، قمقمے لگانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، نعرے لگانے ہیں، اور تھوڑا سا اچھے سے لباس پہن کے ادھر ادھر گھوم لینا ہے، اور یہ ظاہر کر دینا کہ ہمیں حضور کی ولادت کی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ بھائیوں، اس قسم کی خوشی کے اظہار سے اللہ ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ اللہ تو حضور کی اطاعت سے خوش ہوگا، حضور رحمت عالم کی پیروی سے خوش ہوگا، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے سے خوش ہوگا، اور حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنانے سے رب تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس لیے جو چیزیں رسمی ہیں، رسمن کی جاتی ہیں، ان کو چھوڑا جائے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بطور عبادت اختیار کرنے کی ہمیں حاجت ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب درد دل کس سے بیان کریں؟ ظاہر سی بات، یہ آواز سے مسجد کے اندر محدود ہے، شاید اوپر کا مائک بند ہوگا۔ آپ سے تو کوئی شکایت ہی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ موجود ہیں۔ شکایت تو ان سے ہے، شکوہ ان سے ہے جو ہماری بات سن نہیں سکتے ہیں، روڈوں پر گلیوں کوچوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور بس ادھر 11 12 1 بجے رات تک گھومیں گے پھریں گے، جا کے سو جائیں گے۔ نہ ان کو نماز سے مطلب ہے، نہ ذکر مصطفیٰ سے مطلب ہے، اور نہ کسی اس قسم کی محفلوں سے ان کو کوئی مطلب ہے۔ بس ایک رسمی طور پر وہ جشن میلاد مناتے ہیں، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی نہیں دیکھتے کہ واقعی کیا ہم عاشق رسول ہیں، اور ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے یا روشن نہیں ہے۔ آغاز گفتگو سے قبل میں چند باتیں اشعار کی شکل میں جو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ عز و جل ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، یعنی حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے کتنا عظیم ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا مکان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان اس قدر بلند ہے کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہے، اور آسمان بھی چکر میں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات محترم، آج کی جو شب ہے یہ حضور رحمت عالم جان عالم کے دنیا میں تشریف لانے کی شب ہے، اسی لیے ہم اس کو شب ولادت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی رات حضور کی تخلیق ہوئی، حضور کا نور تو اس وقت تخلیق آشنا ہو چکا تھا جب کائنات میں کسی بھی شے کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ کسی انسان کا وجود تھا، نہ کسی مخلوق کا وجود تھا، حتیٰ کہ زمانے کا بھی وجود نہیں تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی بڑی معروف و مشہور کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور ہمیں بتا دیں کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ آج نادان قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے صرف شریعت کا علم دیا تھا، باقی دنیا کی حقیقت حضور کیا جانے۔ صحابی رسول کا عقیدہ اور ایمان دیکھیے،
صحابہ رسول حضور سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا کسی اور عقیدے کی بات نہیں پوچھ رہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرما دیں. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر یہ کون سا سوال کرتے ہو، میں اللہ کا پیغمبر، نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ سے توحید کے بارے میں سوال کرو، رسالت کے بارے میں سوال کرو، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں سوال کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے بارے میں سوال کرو. یہ تمہارا کیا سوال کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ قد خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء. اے جابر سنو، تمام دنیا جہان سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اس حدیث پاک کو حدیث نوری کہا جاتا ہے اور یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے. مصنف عبد الرزاق کا جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بڑی لمبی یہ حدیث پاک ہے. حضور نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج، کچھ بھی نہ تھا. اس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے نور سے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. یہ آفتاب، یہ ماہتاب میرے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. زمین و آسمان کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے. شمس و قمر کو، جنت دوزخ کو، انسان و جناتوں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے. گویا کہ کائنات میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ خدا کی قسم نور محمد، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ حدیث پاک کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ مخالفین نہیں مانتے، جن کو حضور کی نورانیت سے چڑ ہے، جو حضور کو نور کہنے سے چڑھتے ہیں، سننا تک گوارا نہیں کرتے ہیں، اس قسم کی روایتوں کو وہ موضوع اور ضعیف نہیں، موضوع اور من گھڑت قرار دیتے ہیں. بہرحال ان سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اللہ نے ہمیں عاشق رسول بنایا، غلام مصطفیٰ بنایا ہے. اس قسم کی روایتیں ہم سنتے پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو نور، دلوں کو سرور حاصل ہو جاتا ہے. ایک اور روایت السیرۃ الحلبیہ کے اندر موجود ہے. آج ہی میں نے واٹس ایپ پر ایک میسج دیکھا، اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج ایک میسج ایک سامنے بھیجا ہمارے پاس. ایک روایت اس میں ذکر کی انہوں نے، اور ایک صاحب نے اس پر لکھا کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت، گڑھی ہوئی ہے. لوگ کتنا بے خوف ہو گئے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کسی قسم کا کوئی علم نہیں، بس جن روایتوں سے آقا کریم کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے ان روایتوں کو محدثین نے روایت بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر بس نفس پرستی کہ ہم نہیں مانیں گے جناب، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، بیان کرنے والا کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. حالانکہ السیرۃ الحلبیہ یہ سیرت رسول اکرم کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور دیوبندیوں کے بہت بڑے امام و پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو روایت کی اپنی کتاب میں. کم سے کم کوئی دیوبندی تو انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، بھلے غیر مقلدین انکار کر دے. اور روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابھی میں نے روایت پیش کی جس میں یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نور کو کب پیدا فرمایا کوئی بھی شخص اس کی تعیین نہیں کر سکتا ہے. کتنے ہزار سال پہلے پیدا فرمایا، کتنے لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا، کتنے کروڑ سال پہلے پیدا فرمایا، اس کی تعین نہیں ہو سکتی. یہ ایک راز کی بات ہے. حدیث پاک میں ہمیں حضور نے اشارہ دے دیا کہ اشارے سے سمجھ جاؤ کہ میرا نور کتنا قدیم، کتنا پرانا، کب اللہ نے پیدا فرمایا، بس باقی تعین نہیں ہو سکتی، تحدید اور حد بندی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان سے پوچھا یا جبرائیل کم عمرت من السنین، اے جبریل آج تم ہمیں بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. جبریل امین وہ عظیم پیغمبر، عظیم
فرشتے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لیتے تھے، حضور تک پہنچا دیا کرتے تھے. اتنی عظیم ڈیوٹی ان کی، فرشتوں کے سردار. حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم عمرت من السنین. کہا یا رسول اللہ لست اعلم، حضور مجھے یہ تو پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے، الا انی ارى فی الحجاب الرابع نجما لامعا یطلع فی کل 70,000 سنة. یا رسول اللہ فرأیتہ 72,000 سنة. حضور مجھے پتہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا مجھے اچھی طریقے سے یقین ہے کہ اللہ کی عظمت کے جو حجابات ہیں، اللہ کی عظمت کے جو پردے ہیں، ان عظمت کے پردوں میں چوتھے پردے میں، حجاب عظمت کے چوتھے پردے میں ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. حضور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، حضور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کتنی طویل ہے، کتنے لاکھوں سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے. یہ جبریل امین نے جب حضور کی بارگاہ میں اپنے علم کے اعتبار سے اپنی عمر بیان کی، جبریل امین سوچ رہے ہوں گے کہ میری عمر بہت زیادہ ہے. اس وقت حضور رحمت عالم جان عالم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا وعزتی انا ذالک الکوکب. اے جبریل امین تم نے یہ کہا کہ 70,000 سالوں کے بعد ایک ستارہ حجاب رابع میں طلوع ہوتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اے جبریل امین مجھے اپنے رب کی قسم میں ہی وہ ستارہ ہوں جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. شاعر نے یہاں پر بہت پیارا کلام کہا. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. حضور رحمت عالم جان عالم کی عظمت اور یہ شان ہے. چونکہ یہ حضور کی ولادت کی شب ہے، شب ولادت مصطفیٰ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان روایتوں کو بھی تھوڑا سا اختصاراً بیان کر دیا جائے. ایک روایت اور مجھے یاد آ رہی ہے، وہ روایت میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو مجھے آج بیان کرنا ہے وہ بیان کروں گا. میسرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ این کنت و آدم فی الجنہ. ابھی میں نے جمعے کے دن روایت بیان کی تھی کہ اللہ عز و جل نے حضور کا نور پیدا فرما کر جب عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کے ستون میں حضور کا اسم اقدس لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین. پھر جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کے پتوں پر، درختوں پر، دروازوں پر، قبوں پر، گنبدوں پر، سب پر اللہ نے اسم محمد لکھوایا. یہ میں نے آپ کو جمعے کے دن روایت بیان کی تھی. اب اس روایت میں دیکھیں کیا ہے. حضور این کنتا و آدم فی الجنہ. یا رسول اللہ آپ کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ اللہ حضور نے فرمایا انا فی صلبہ. اس وقت میں نور کی شکل میں ان کی پشت انور کے اندر موجود تھا. ولما اہبط الی الارض کنت فی صلبہ. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو میں نور کی شکل میں ان کے اندر موجود تھا، جلوہ بار تھا. وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ. اور جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو میں نور کی شکل میں اپنے باپ نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا. وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فی صلب ابی ابراہیم علیہ السلام. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدائے نمرود میں، نمرود کی آنکھ میں ڈالا گیا، اس وقت میں نور کی شکل میں ان کی پشت کے اندر موجود تھا. حضور رحمت عالم آگے ارشاد فرماتے ہیں لم یلتقی لی ابوان علی صفاح قط. میرے ماں باپ جتنے بھی
حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا جتنے بھی میرے آباء و اجداد ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کی ہے. وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَاتِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبَةِ. حضور یہاں پر فیصلہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل مسلسل ہر زمانے میں ہر طبقے میں مجھے پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی جانب منتقل کرتا رہا. حضور رحمت عالم نے گویا کہ یہاں پر یہ اشارہ دے دیا ہے کہ میرے آباء و اجداد، جدات و امہات، حضرت عبداللہ حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک جتنے بھی میرے نسب میں مائیں ہیں اور جتنے بھی میرے نسب میں باپ ہیں، ان میں کوئی بھی نہ کبھی کوئی فاسق ہوا ہے، نہ فاجر ہوا ہے، نہ کوئی بے دین ہوا، ملحد ہوا، اور نہ ہی کوئی کافر و مشرک ہوا ہے. سب کے سب مومن ہوئے، موحد ہوئے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی. کم بخت اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے باپ حضرت عبداللہ مشرک تھے، حضور کی والدہ حضرت آمنہ مشرکہ تھیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے لوگوں کے دلوں پر کس کیسی تاریخ مہر لگی ہوئی ہے جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے پیغمبر کے ماں باپ کو مشرک و جہنمی بنا رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روایت کتنی عظیم ہے، اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو اس میں حضور کی ولادت کا ذکر بھی ہے جو خود حضور نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے، اور یہ کسی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں ہے. الوفا کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے، المواہب اللدنیہ کے اندر بھی اس کی روایت موجود ہے. دیگر بہت سے راویوں نے اور بہت سے محدثین اور اہل سیرت نے اس کو بیان کیا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ حضور کی تمام باپ تمام مائیں مومن ہیں، کوئی کافر یا مشرک نہیں گزری. تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے بچی تھی، تو حضور نے راز ارشاد فرمایا کہ کیوں بچ گئی تھی؟ وہ میرے نور کی وجہ سے بچی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، اتنی خطرناک آگ ہونے کے باوجود نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم جل نہ سکے. حضور نے یہاں راز ارشاد فرمایا ہے چونکہ میرا نور ان کی پشت کے اندر موجود تھا، اس لیے آگ کی ہمت نہ ہو سکی کہ حضرت ابراہیم کو جلا کر راکھ کرتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں چچا ہیں اور کہا حضور میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. آج چچا بھتیجوں میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، گالی گلوچ. نہ چاچا بھتیجوں کو سمجھتے ہیں، نہ بھتیجے چاچاؤں کو کچھ سمجھتے ہیں. حالانکہ سمجھنا چاہیے کتنا قریبی رشتہ ہے کہ ہمارے باپ کے سگے بھائی ہیں، اتنا قریبی رشتہ، مگر لڑائی جھگڑے مار پیٹ پراپرٹی کو لے کر، بدتمیزی کو لے کر، اور بسا اوقات چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر بھی لوگ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں. دیکھیں حضور رحمت عالم جان عالم حضرت عباس کے کیسے بھتیجے ہیں، حضرت عباس حضور کے کیسے عظیم چچا ہیں. چاچاؤں کو حضرت عباس کی سیرت پاک سے درس لینا چاہیے اور بھتیجوں کو حضور رحمت عالم جان عالم کی سیرت پاک سے حصہ لینا چاہیے. تو حضور کی بارگاہ میں کہا حضور ہم آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. کہیے. ایک طویل قصیدہ کہا انہوں نے، عربی زبان میں قصیدہ کا حضور کی شان میں. اس قصیدے میں ایک عقیدہ بیان کیا اور کہا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُكْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. عربی شعر ہے یہ. کہ حضور آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نمرود کی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ان کی پشت میں آپ کا نور موجود تھا، تو بھلا نمرود کی آگ حضرت ابراہیم کو کیسے جلا سکتی تھی؟ اللہ اکبر. جو بات میں نے عرض کی وہی بات عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے خود حضور کے سامنے ارشاد فرما دی. تو حضور رحمت عالم کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. اب آج سے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پر میں گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں. قرآن مقدس کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اپنے تمام بندوں کے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے.
اور گویا کہ یہ ارشاد فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی زندگی کو تم آئیڈیل بنا لو، نمونہ عمل بنا لو، اور ایسا نمونہ عمل جو عارضی نہ ہو بلکہ دائمی نمونہ عمل ہو۔ تم زندگی کے شب و روز میں، زندگی کی تمام حالتوں میں، زندگی کی تمام کیفیات میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی زندگی کے حالات کو پڑھو، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں ڈھل جاؤ، تو یہاں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ آپ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے وہ مجوسی مذہب ہو، مجوسیت ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوتو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے بانی کی زندگی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم کی زندگی ایسی عظیم زندگی ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، کسی بھی مسلک کو مانتے ہوں، ان کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، ان کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ جو بھی حضور کی زندگی کو اختیار کر کے نمونہ عمل بنائے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، جو نہیں اختیار کرے گا وہ یہاں بھی ناکام و نامراد بدبخت ہوگا، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ناکام و نامراد اور بدبخت ہو جائے گا۔ اب یہ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے، بہت غور سے میری بات سنیے آپ، اور میں نے اس کے لیے محنت کی، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کر کے آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ جو میں نے کتابوں میں پڑھا، مطالعہ کیا، اور محققین کی کتابیں، اس کا میں خلاصہ نچوڑ اپنی زبان میں آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی بانیان مذاہب، بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ حضور رحمت عالم کی زندگی کو قرآن مقدس نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ آئیڈیل کس کی زندگی بن سکتی ہے؟ آپ پہلے اس کو دیکھیں۔ تین چیزیں ہیں، جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی اس شخص کی زندگی آئیڈیل بن سکتی ہے۔ تین چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو اس کی زندگی آئیڈیل نہیں بن سکتی، اس کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی، اس کی زندگی اسوہ نہیں بن سکتی ہے۔ پہلی چیز تاریخی حیثیت، جس شخص کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے اس کی تاریخی حیثیت مسلم ہو، یعنی تاریخ اور اتہاس نے اس کا وجود تسلیم کیا ہو، ہوائی فائرنگ نہ ہو، فرضی قصے کہانیاں نہ ہو، یوں ہی بلا وجہ کی افسانہ نگاری، افسانوی باتیں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تاریخ نے اس کا وجود تسلیم ہی نہیں کیا، جیسے مجوسیت ایک فرقہ، ایک مذہب ہے جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کا بانی زرتشت ہے، زرتشت ایران، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، فرضی قصے کہانیاں ہیں۔ کوئی مرتے دم تک مجوسی ثابت نہیں کر سکتا کہ زرتشت جو مذہب مجوسیت کا بانی ہے یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، نہیں، کیونکہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہندو دیوی دیوتاؤں جو 50,000 ہیں، یہ سب فرضی قصے کہانیاں ہیں۔ کون کب پیدا ہوا، کس کا وجود، یعنی سائنس نے بھی ان کے وجود کا انکار کر دیا، ٹھوکر سے اڑا دیا کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لوگ کبھی دنیا میں پیدا ہوئے ہی نہیں، تاریخی حیثیت سے ان کا وجود ثابت نہیں ہے۔ تو تاریخی حیثیت ہونی ضروری، جس کی زندگی کو بھی آئیڈیل بنایا جائے اس کی زندگی تاریخی ہونی چاہیے، اس کا وجود ثابت تو ہو۔ ایک چیز، اس کی زندگی کامل ہو، یعنی زندگی کے تمام حالات نظروں کے سامنے ہوں، زندگی کے سارے حالات محفوظ ہوں، تاکہ زندگی میں غور کر کے یہ سمجھا جا سکے کہ اس کی زندگی آئیڈیل بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، عیسائیت کے بانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، تاریخی حیثیت تو مسلم ہے کہ آپ کا وجود دنیا میں ہوا، آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ہیں، اور آپ کو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اٹھایا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے اعتبار سے سولی پہ لٹکایا گیا۔ وجود تو ان کا مسلم ہے، مگر ان کی جو شخصیت کامل نہیں ہے، ان کی زندگی کے حالات
پردے خفا میں گم ہیں، بچپن کے تھوڑے سے حالات، اور پھر جب ان کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے شہید کیا گیا تو اس وقت کے تھوڑے سے حالات توریت کے اندر موجود ہیں، باقی کتابوں کے اندر موجود ہیں، باقی جتنا قرآن نے بتا دیا بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، ان کی زندگی کے حالات پوشیدہ ہیں، کامل زندگی نہیں ان کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیت کے بانی ہیں، ان کی زندگی تاریخی ہے، ان کا وجود ہوا ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، اس پر دلائل موجود ہیں، مگر ان کی زندگی بھی جامع، ان کی زندگی بھی کامل نہیں ہے۔ 120 سال کی ان کی عمر ہے، مگر 120 سال کی عمر کے حالات ہمیں پتہ نہیں ہے، جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا اس سے زیادہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اور یہودیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہت جری، بہت بہادر تھے، جہاد فرماتے تھے، اور ان کے چند واقعات، چند معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ تو جس شخص کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے اس کا تاریخی ہونا بھی ضروری ہے، کامل ہونا بھی ضروری ہے، اور جامع ہونا بھی ضروری ہے۔ جامع ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی کو آئیڈیل بنایا جائے انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے میں، اپنے فرائض، واجبات، ذمہ داریوں کو نبھانے میں، تعلقات، رشتہ داریاں نبھانے میں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہو، جن جن نمونوں کی، مثالوں کی حاجت ہو، اس آئیڈیل زندگی کے آئینے میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں، وہ ساری چیزیں موجود ہوں، یہ ہے جامع ہونے کا مفہوم۔ تو اب یہ جب 3 شرطیں ہم نے بیان کر دی کہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کی زندگی آئیڈیل بنے گی، تو جب ہم تمام دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کی زندگی کے حالات کھنگالتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ذات نظر آتی ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی زندگی تاریخی بھی ہے، آپ کی زندگی کامل بھی ہے، آپ کی زندگی جامع بھی ہے، آپ کی زندگی سب کے لیے نمونے عمل ہے، مختلف طبقات انسانی کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسئلے سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے حضور کی زندگی آئیڈیل بن سکتی ہے، حضور کی زندگی سے وہ نور حاصل کر سکتا ہے، اور حضور کی زندگی سے وہ ہدایت کا سامان حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی اگر بچپنے میں ہے تو اس کے لیے حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، کوئی جوان ہے حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، کوئی بوڑھا ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی طاقتور ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نحیف و ناتواں کمزور ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی مالدار ہے حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، کوئی فقیر غریب ہے اس حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی تاجر ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی جانوروں کو چلانے والا ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی سفر کرنے والا ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی حضر میں ہے حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، کوئی شادی شدہ ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی بادشاہ ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی رعایا ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی طاقتور ہے حضور کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی باپ ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، بیٹا ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، بھائی ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، چچا ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے، بھتیجا ہے تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اگر اس کو کہیں سے نور مل سکتا ہے، کہیں سے ہدایت مل سکتی ہے تو دنیا کی کسی بھی انسان کی زندگی نہیں، وہ صرف اور صرف حضور رحمت علیہ کی مبارک زندگی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ حضور کی زندگی آئیڈیل ہے ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے، مگر چونکہ حضور کی زندگی سے صرف مسلمان فائدہ اٹھانے والے ہیں، چونکہ حضور پر ایمان لانے کے بعد جو شخص حضور کی سیرت پاک کو آئیڈیل بنائے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ ایمان لائے بغیر اگر کوئی شخص حضور کی زندگی کو آئیڈیل بناتا ہے تو دنیا میں تو بڑے فیض لوٹے گا وہ، مگر آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اس لیے قرآن مقدس کی اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی حضور کی زندگی تم سب کے لیے آئیڈیل ہے اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، قیامت کی امید رکھتا ہو، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والا ہو، جو کہ حقیقی برکتیں تو اسے ہی ملنے والی ہیں۔ اب میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ گھڑی بند ہے اس لیے مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں زیادہ وقت نہ ہو جائے آپ گھبرانے لگ جائیں، کیونکہ ہماری تقریر کوئی لچھے دار تو ہوتی نہیں ہے،
اور نہ کوئی چٹکلے اور قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو مزہ آ جائے. یہ ہمارا اپنا مزاج نہیں ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس جتنی دیر گفتگو ہو سامعین کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے, کچھ باتیں معلوم ہو جائیں. ورنہ خطبہ میدان میں ایسے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ تقریر ہے تو آدھا گھنٹہ وہ ہنساتے میں گزار دیتے ہیں. بالکل مزاحیہ گفتگو ان کی ہوتی ہے اور جلسوں کو ایک تماشا بنا دیتے ہیں وہ لوگ. اور پھر خوب نعرے پہ نعرے لگتے بھی ہیں, موٹا لفافہ بھی لے کے جاتے ہیں, اور پبلک کو کچھ معلوم بھی نہیں ہو پاتا کہ جناب کیا بول کے گئے تھے. بس یہ تھا کہ ہاں بڑی اچھی تقریر تھی, بڑا ہاتھ پر ہلا رہے تھے, بڑا چہرہ بنا رہے تھے, بڑی اچھی اسٹائل. ہم کو اسٹائل کرنا آتا نہیں ہے, یہ ہم کو سکھایا بھی نہیں گیا, نہ ہم کو آتا ہے. بہرحال آپ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو یہ میں نے دعویٰ کیا, اس پر ایک تاریخی شواہد میں نے پیش کر دیے کہ صرف حضور کی زندگی ہی آئیڈیل بن سکتی ہے, کیونکہ حضور رحمت عالم کی زندگی تاریخی بھی ہے, کامل بھی ہے, اور حضور رحمت عالم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گوشہ, ایک ایک بات سب محفوظ ہے. لاکھوں لاکھ احادیث کریمہ موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے, حضور کو دیکھنے والوں نے, حضور کی بارگاہ میں رہنے والوں میں, جو ہزاروں کی تعداد میں 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایک ایک لمحہ, ایک ایک حالت آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. اگر ہم چاہیں حضور کے بچپنے کو پڑھنا چاہیں تو آج 1450 سال کے بعد بھی ہم اسی انداز سے پڑھ سکتے ہیں جس انداز سے اس زمانے والوں نے برکتیں لوٹی تھیں. اگر ہم حضور کی جوانی کے حالات پڑھنا چاہیں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ موجود ہے کتابوں کے اندر. آج ہمارے سامنے کیا معاملات ہیں کہ اگر ہم سے کوئی رشتہ توڑے تو ہم بھی اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. کوئی ہم پر ظلم اور زیادتی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں محروم کرے, نہ دے, تو کیا مجال ہے کہ ہم اس کو دے دیں, ہم بھی اس کو محروم کریں گے جیسے کو تیسا. تو یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. آقا دو عالم نور مجسم کی زندگی میں ہمیں اس مسئلے میں کس طریقے سے نور حاصل ہو رہا ہے. آیت کریمہ نازل ہوئی, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یا رسول اللہ, اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا, میرے محبوب آپ نظر انداز کریں اور نیکیوں کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں, روگردانی کریں, ان کو چھوڑیں, نظر انداز کر دیا کریں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو چونکہ جبریل امین واسطہ ہیں, جبریل امین سے حضور نے پوچھا, اے جبریل اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم مکمل طریقے سے واضح کریے. کہنے لگے, یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں, ابھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور پھر میں اس آیت کریمہ کا مفہوم واضح کروں گا. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے, فوراً تشریف لائے اور کہا, یا رسول اللہ ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. یا رسول اللہ, اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ حضور جو شخص آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیے. یا رسول اللہ, جو شخص آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا فرمائیے, جو شخص آپ کو ستائے, ظلم کرے, زیادتی کرے آپ اس کو معاف فرما دے. یہ اللہ نے آپ کو اس میں حکم دیا ہے. اس لیے قرآن مقدس کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیا کریں, نظر انداز کر دیا کریں. کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے؟ اللہ معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تو حضور رحمت عالم جان عالم کی زندگی میں غور کریں گے تو اس مسئلے میں بھی ہمیں ہدایت ملے گی. اور اس مسئلے میں اگر ہم حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو پھر ہم سے جو رشتہ توڑے گا ہم اس سے رشتہ جوڑتے نظر آئیں گے, جو ہم کو محروم کرے گا ہم اس کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو ہم پر ظلم کرے گا اس کو ہم معافی کا پروانہ عطا کرتے نظر آئیں گے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ناکیں اونچی ہو گئی ہیں, تکبر غرور کا ہم شکار ہو چکے ہیں کہ جو ہم سے نہیں بولے گا تو ہم بھی اس سے بات نہیں کریں گے, جو ہمیں محروم کرے گا ہم بھی اس کو محروم کر دیں گے, جو ہمیں ایک سنائے گا ہم اس کو 10 کھری کھوٹی سنائیں گے, نہلے پہ دہلا, جیسے کو تیسا. یہ ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. خدا کی قسم یہ مزاج صحابہ کرام کا ہرگز نہیں تھا, یہ مزاج صحابہ کرام کا بالکل نہیں تھا. وہ تو
حضور رحمت عالم کی زندگی کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لی تھی، اور صبح و شام حضور رحمت عالم کو یوں دیکھا کرتے تھے، اس لیے دیکھا کرتے تھے کہ حضور کی زندگی سے عبرت حاصل کریں، حضور کی زندگی سے فیض حاصل کریں، اور حضور کی سیرت پاک کو اختیار کر کے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں، اور دارین میں سعادت مندوں میں اپنے آپ کو شامل کریں، اور سعادت مندی ان کے قدم چومیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے میں چند حالات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن قمیہ، ایک بدبخت جس نے حضور رحمت عالم کے مبارک چہرے پر تلوار سے حملہ کیا، اور حضور کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے چہرے اقدس سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ صحابہ کرام جو یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور کے جسم اقدس سے لگنے والا پانی زمین پہ گر جائے، صحابہ کرام کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حضور کا کوئی منہ مبارک زمین پر گر جائے۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ حضور کا چہرہ زخمی ہو؟ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بدبختوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بددعا فرما دے، اللہ ان کو ہلاک و تباہ و برباد فرما دے۔ اس وقت آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا، لم ابعث لعانا، اے میرے صحابہ، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں زبان سے سب کو بددعا دیتا پھروں، لعنت بھیجتا پھروں، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمًا، مجھے تو اللہ نے داعی بنا کر، مبلغ بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بددعا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضور نے یوں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے ستایا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ میرا مقام اور میرا مرتبہ پہچان لیتے اور یہ جان لیتے کہ میں تیرا پیغمبر، تیرا رسول ہوں، تو ہرگز یہ میری شان میں اس طریقے سے بے ادبی نہ کرتے جس طریقے سے انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ ہمارے امام نے کہا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور رحمت عالم کی شان اقدس تھی کہ آپ کے ذاتی معاملات میں اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو آقا دو عالم کبھی بھی اس کے خلاف دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو اپنی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ آقا دو عالم نور مجسم کتنے عظیم ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اقتدار آ جائے، پاور آ جائے، طاقت و توانائی آ جائے، تو ہم دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، دولت آ جائے تو دوسروں کو حقارت بھی نظروں سے دیکھتے ہیں، توانائی آ جائے تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کو بھی پھٹکار لگا دیتے ہیں، کسی کو بھی دھتکار دیتے ہیں، کسی کو بھی بدتمیزی کے الفاظ کے ساتھ کسی کو بھی بول دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم کو اللہ نے مختار کائنات بنایا، حضور رحمت عالم کی شان بلند فرمائی کہ ویسا مقام نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، مگر اللہ کے رسول کی عاجزی انکساری بھی دیکھنے کے لائق کہ تکبر کا آپ کی زندگی میں سرے سے کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ آقا دو عالم ایسے کاموں سے بچا کرتے تھے جن کاموں سے تکبر کی اور گھمنڈ کی بو تک آ رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت انس بن مالک، یہ بہت سے حضرات روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، نہایت منکسر المزاج تھے۔ آپ گھر میں آتے تھے تو اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، آپ اگر حاجت ہوتی تھی تو گھر کی صفائی خود کر دیا کرتے تھے، آپ کا لباس اگر پھٹ جاتا تو حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو سی لیا کرتے تھے، نالین پاک اگر کہیں سے پھٹ جاتی تو اپنے ہاتھوں سے درست فرما لیا کرتے تھے، آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تھا تو آپ اسی گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی انتقال ہو جاتا تھا، آپ نماز جنازہ میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں کوئی بھی باندی، کوئی بھی عورت، کوئی بھی غریب قلاش مفلس شخص آپ کو رو کر اپنی حاجت پیش کرتا تو آپ اس کو جھٹکتے نہیں تھے، اس کی حاجت بھی کھڑے کھڑے آپ سماعت فرمایا کرتے تھے، اس کی حاجت کو پوری فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضور رحمت عالم کی غایت درجے کے عاجزی انکساری کہ اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، مگر آپ کی عاجزی انکساری کے یہ عالم ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔
حضور رحمت عالم کبھی دراز گوش پہ سواری فرما دیا کرتے، تنے تنہا سفر پر نکل جایا کرتے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کی کا کوئی ظاہری جاہو جلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ ایک منکسر مزاج انسان بن کر اللہ کے بندوں سے ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ کسی چٹان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، بادشاہ کل ہیں اور ایک چٹان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اکنوں بیٹھ کر۔ ایک خاتون ادھر سے گزری، اس خاتون کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ خاتون زبان دراز ہے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی ہے، تھوڑی سی دماغ کی کچی تھی۔ حضور کی بارگاہ سے گزری، دیکھا حضور بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو دیکھو، یہ تو بالکل غلاموں کے طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی جرأت، بہت بڑی جسارت تھی کہ اس نے حضور کے بارے میں ایسا جملہ کہا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ناراض ہو جاتا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے نہایت محبت بھرے لب و لہجے میں کہا، وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنَّا، اے خاتون تو مجھ سے کہتی کہ میں غلاموں کے طریقے سے کھانا کھا رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بڑا غلام بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور کھانا تناول فرمانے میں مشغول ہو گئے، آپ نے اس کو کچھ نہیں فرمایا۔ وہ خاتون تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی اور حضور کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد وہ حضور کے سامنے آ کر بیٹھی اور کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ کھانا عطا فرما دیں، جو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیں، آپ اکیلے کھا رہے ہیں۔ آقا دو عالم نے ایک لقمہ اٹھایا، اس کو دینا چاہا، اس خاتون نے کہا، حضور میں یہ لقمہ نہیں کھا سکتی جو آپ مجھے دے رہے ہیں، میں تو وہ لقمہ کھانا چاہتی ہوں جو آپ کے مبارک منہ کے اندر موجود ہے، جس کو آپ چبا چکے ہیں، جس میں آپ کا لعاب، آپ کا تھوک لگ چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مبارک منہ سے وہ لقمہ نکالیں اور میرے منہ میں ڈال دیں۔ اللہ، اس کے دل میں حضور کی محبت کے ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ اس کی بے حیائی ختم ہو گئی، بے غیرتی ختم ہو گئی، نہایت شرم و حیا کا پیکر بن کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے، حضور آپ اپنے منہ سے لقمہ نکالیں اور مجھے عطا فرما دیں۔ حضور نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور اس کو عطا فرمایا۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جب اس نے حضور کا لقمہ کھایا تو مرتے دم تک اس کی زبان سے کبھی بھی کوئی بے حیا لفظ نکلا ہی نہیں۔ اللہ نے اس خاتون کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، اس کو متقی پرہیزگار بنا دیا۔ یہ حضور کی عاجزی تھی کہ آپ کس طریقے سے عاجزانہ انداز میں پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کی چال ڈھال سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے صبح و شام سے، آپ کے سفر و حضر سے کہیں کسی بھی موقع پر تکبر کا کوئی بھی اشارہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہر ایسے کام سے بچتے تھے جس میں تکبر کی مہک آتی ہو۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں متکبرین کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے دسترخوان زمین سے اوپر اٹھتے رہتے تھے، ٹیبل ٹائپ کے دسترخوان ہوتے تھے جس کو خوان کہا جاتا ہے، زمین سے کچھ وہ دسترخوان اٹھے ہوتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیبل پہ جب آپ کھانا کھائیں گے بیٹھ کر تو آپ کو جھکنا کم پڑے گا، کیونکہ وہ سینے تک ٹیبل آ جائے گا، پھر ہاتھ سے لے کے کھا لیں گے، جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جھکنا عاجزی کی نشانی ہے، جھکنا انکساری کی نشانی ہے۔ اور زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بالکل نیچے ہو تو اس میں جھکنا پڑے گا آپ کو۔ حضور رحمت عالم جان عالم کبھی بھی زندگی میں خوان پر کھانا کھایا ہی نہیں ہے، ایسے دسترخوان پر جو زمین سے اٹھا ہوا ہو، کیونکہ اس زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ تھا، تکبر کرنے والوں کا طریقہ تھا، گھمنڈیوں کا طریقہ تھا، اس لیے حضور نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں جو دسترخوان لگتے تھے اس میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی تھیں، کسی کٹوری میں گھی ہے، کسی میں سرکہ ہے، کسی میں چٹنی ہے، کسی میں اچار، اور طرح طرح کے تکلفات کھانوں میں بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکلفات سے بالکل بیزار تھے، اور آپ نے کبھی بھی چھوٹی کٹوری، چھوٹی پیالی میں کھانا لے کر تناول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ متکبرین کا تھا، جبابرہ کا تھا، ان لوگوں کا تھا جو تکبر کا شکار ہوتے تھے، گھمنڈ کا شکار ہوتے تھے۔ آقا دو عالم نے کبھی بھی چپاتی نہیں کھائی ہے۔ ہم لوگ کھا لیتے، اللہ معاف فرمائے، تکبر کی نیت سے نہیں کھاتے ہیں، مگر کھانے کا رواج ہے، کھا لیتے ہیں۔ آقا دو عالم ہمیشہ موٹی روٹی کھاتے، دوہری جس کو بولتے ہیں، جو کی روٹی یا مکئی کی روٹی، یہ دوہری حضور تناول فرمایا کرتے تھے۔ باقاعدہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ولا خبز له مرقق خبز مرقق، کہ حضور کے لیے کبھی بھی رقیق پتلی چپاتی بنائی نہیں گئی، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔
کیوں نہیں پسند فرماتے تھے؟ اس لیے کہ یہ متکبرین کا طریقہ تھا. اس زمانے میں تکبر کرنے والے، جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی تھی، جن کے پاس دولت کے خزانے ہوتے تھے، وہ تکبر کے طور پر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اس قسم کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. تو حضور رحمت عالم نے زندگی بھر اس طرح کے کھانے سے پرہیز فرمایا. تو کوئی شخص مالدار ہو جائے تو حضور رحمت عالم کی زندگی سے فیض حاصل کرے، حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنائے، تکبر کا شکار نہ ہو. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حاتم تائی کے بیٹے ہیں. شاید ہم میں سے ہر شخص حاتم تائی کو جانتا ہو. ایک عیسائی شخص گزرا ہے یمن کا، ایک قبیلے کا سردار گزرا ہے، مسلمان نہیں تھا، اس نے حضور کا زمانہ نہیں پایا. اس کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی. تو ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں، جب پہلی بار آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بہن نے جب حضور کی بہت تعریف کی، وہ تو بھاگ گئے تھے. جب یمن فتح ہوا روپوش ہو گئے. ان کی بہن جب حضور کی بارگاہ میں گرفتار ہو کر کے آئیں اور بتایا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، تو حضور نے ان کو رہا فرما دیا اور اپنے چند صحابہ سے کہا کہ ان کو عفت و پاکدامنی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، پوری نگہبانی کے ساتھ ان کو ان کے وطن چھوڑا جائے، ان کو ان کے گھر پہنچایا جائے. حضور کے اخلاق اور کردار اور پیار محبت سے متاثر ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اور پھر اپنے بھائی کو تلاش کیا، ان سے کہا کہ چلو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، بہت اچھے انسان ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں، واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ کہنے لگے نہیں، ہم کو تو ڈر لگتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مسلمان ہمیں قتل کر دیں گے. بہرحال بہن نے سمجھایا. وہ حضور کی بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوئے، لرزتے ہوئے، ڈرتے کانپتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیں مار دیں. وہ کہتے ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا حضور ایک خیمے میں جلوہ بار ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں اور آس پاس صحابہ کرام تلوار لے کر کھڑے ہیں، باڈی گارڈ کی حیثیت سے، محافظ کی حیثیت سے. میں سمجھ نہ پایا کہ یہ پیغمبر ہیں کہ بادشاہ ہیں. ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا جاہو جلال تو بادشاہوں کو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ نہ کیا کہ یہ پیغمبر ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں. میں خاموش بیٹھا رہا کہ ابھی معلوم پڑ جائے گا کہ پیغمبر ہیں کہ بادشاہ ہیں، کیا ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی، ایک غریب خاتون. اس نے حضور کو خیمے کے باہر بلوایا اور کہا میری کچھ باتیں ہیں، میں تنہائی میں عرض کرنا چاہتی ہوں. حضور رحمت عالم سے کہا گیا کہ حضور ایک خاتون آئی ہیں، وہ کچھ باتیں آپ سے تنہائی میں کہنا چاہتی ہیں. حضور خیمے سے باہر تشریف لائے، اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ساری باتیں سنی اور اس کی حاجت کو پورا فرمایا. اور ایسے پیار، ایسے محبت، ایسے اخلاق اور ایسے تواضع کا مظاہرہ فرمایا کہ جب حضرت عدی بن حاتم نے دیکھا ان کے گلے میں صلیب پڑی تھی، صلیب جو عیسائی لوگ ڈالتے ہیں، صلیب کو نکال کر باہر پھینکا اور فوراً حضور کی غلامی کا پٹا ڈال کر حضور کے قدموں میں گر کے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ کام تو کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، ایسی تواضع، ایسی عاجزی، ایسی انکساری تو کوئی پیغمبر ہی دکھا سکتا ہے، اور کسی پیغمبر کو ہی ایسی چیزیں مل سکتی ہیں. تو وہ لوگ باشعور سے سمجھتے تھے کہ پیغمبرانہ اوصاف کیا ہوتے ہیں، پیغمبرانہ خوبیاں کیا ہوتی ہیں. یہ حضور رحمت عالم کی عظمت دیکھیں آپ. ہمیں تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے. ہم کتنے ہی بڑے منصب پر آ جائیں، کتنے ہی دولت آ جائے، ہم کتنے ہی صاحب اقتدار، صاحب پاور ہو جائیں، مگر حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ مختار کل، بادشاہ کل ہونے کے باوجود حضور نے کبھی تکبر نہیں کیا. ہر ایسے کام سے پرہیز فرمایا ہے جو کام تکبر والے ہوں، جن کاموں میں سے تکبر کی مہک اور تکبر کی بو آتی ہو. آج ہمارا میٹر یہ ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو ناشکرے بن جاتے ہیں اور ہر شخص سے جا کر اپنی پریشانی کا رونے لگ جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ بندگی نہیں پیش کریں گے. کیا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، معاملات اس کے سامنے رکھیں، روئیں دھوئیں، گڑگڑائیں، شکریہ ادا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، بجائے اس کے کہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، ادھر ادھر سے پھونک ڈلواتے پھرتے ہیں، دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، غربت کا رونا روتے پھرتے ہیں. اگر مالدار آ جائیں، مالدار بن جائیں، دولت آ جائے تو دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دولت کا حق نہیں ادا کرتے. زکات دی تو دی، ورنہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں آتی ہے.
آئیے آقا دو عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور کی غربت کیسی تھی اور حضور کی مالداری کیسی تھی. حضور کی غربت بھی بے مثال اور حضور کی مالداری بھی بے مثال. غربت ایسی کہ 15 20 دن تک آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. آپ کھجورے کھا کر کھجورے چوس کر پانی پی کر زندگی گزارتے تھے. غربت ایسی کہ آپ نے اختیاری غربت زمین کو, دنیا کی دولت اور دنیا کے خزانے کو اپنی چھوکا سے اڑا دیا تھا اور آپ نے جان بوجھ کر یہ فقر کو اختیار فرمایا تھا. آپ بھوک کی شدت میں صحابہ کرام اگر اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھا کرتے تھے تو صحابہ کرام کبھی تو حضور رحمت عالم کبھی 2 پتھر باندھا کرتے تھے, کبھی 3 پتھر باندھا کرتے تھے, کئی دن تک ہو جاتے تھے. آپ کو روٹی میسر نہیں آتی تھی. آپ کو بتاؤں فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری کا موقع ہے. حضور رحمت عالم تقریباً 12,000 صحابہ کرام ہیں. 12,000 صحابہ کرام مجاہدین اسلام کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے. اللہ نے آپ کو عظیم فتح سے سرفراز فرمایا. عظیم فاتح بن کر وہاں مکہ المکرمہ پہنچے. خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس کے بعد کفار مکہ کو پروانی بخشش کا پروانہ عطا فرمایا. اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے, وہ گھر جہاں آپ کی پرورش ہوئی تھی, آپ کے چچا ابو طالب کا گھر, جس میں آپ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی مولا کائنات کی بہن رہتی تھی. حضور رحمت عالم جان عالم ان کے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو پتہ نہیں کہ حضور نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے. فاتح عظیم بن کر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کو علم نہیں, چونکہ حضور کا چہرہ ویسے ہی حشاش بشاش رہتا تھا, چہرے پر بھوک کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی تھی. آپ سو کر بیدار ہوتے تھے, آپ کی آنکھیں بالکل صاف رہتی تھیں, آنکھوں سے نور چمکتا رہتا تھا, چہرہ نورانی ہوتا تھا. ہم لوگ سوتے ہیں تو چہرہ مرجھا جاتا ہے, چہرہ دھلے بغیر کہیں چلے جائیں تو دیکھنے والا سمجھ جائے کہ انسان سو کر ابھی آ رہا ہے, چہرے کی تازگی ختم ہو جاتی ہے. مگر حضور رحمت عالم کو اللہ نے ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمایا تھا. کئی دن تک آپ بھوکے رہے. جب مکہ فتح ہو گیا, حضرت ام ہانی کے مکان تشریف لے گئے. آپ نے وہاں غسل فرمایا, 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی اور کہا کہ اے ام ہانی لاؤ کیا کھانا موجود ہے, کھانا پیش کرو. وہ اتنی غریب خاتون تھی, ان کا کلیجہ پھٹ گیا. کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. آج ہم اچھا کھا پی رہے ہیں, پھر بھی ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری مرضی کے مطابق ہماری خواہشات پورے نہیں ہوتی ہیں تو ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. حضور رحمت عالم کو اللہ نے سارے بادشاہوں کا بادشاہ بنایا اور یہ آپ کی حالت. مالک کونین ہیں, گو 5 کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ حضور کو اللہ نے شان عطا فرمائی. حضرت ام ہانی نے کہا کہ حضور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہ میں پیش کروں. کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ حضور سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں, سوکھی روٹیوں کے کچھ ٹکڑے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں کہیں کونے میں. کہ لاؤ وہی پیش کرو. کہ حضور وہ آپ کے لائق نہیں ہے, میں کیسے پیش کر دوں؟ کہ نہیں لاؤ وہی پیش کرو. سوکھی روٹیاں پیش کی گئیں حضور کی بارگاہ میں. اور کہا سالن پیش کرو. کہ حضور سالن تو نہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا سرکہ بھی نہیں ہے؟ کہا حضور سرکہ موجود ہے. کہا سرکہ بہترین سالن ہے, لاؤ سرکہ پیش کرو. حضرت ام ہانی نے سرکہ پیش کیا. اب حضور نے پانی منگوایا. سب سے پہلے پانی ڈال کر ان روٹیوں کو ملائم کیا, اوپر سے سرکہ ڈالا. آپ نے سرید بنایا, روٹیاں ملائم ہوئیں. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا, اللہ کا شکر, اللہ کے حمد بیان فرمائی. یہ حضور کی غربت کے حالات ہیں. اور جب اللہ نے آپ کو نوازا اور خمس آپ کو ملتا تھا, مال غنیمت کا جو خمس ہوتا ہے 5واں حصہ, مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور کو دیا جاتا تھا, باقی صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا جاتا. اور یہ خمس اللہ نے قرآن مقدس میں حضور کو عطا فرمایا. تو خمس میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو دولت کی ایک ریل پیل ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جو خمس پیش کیا گیا, سونے چاندی کی درہم, اس قدر درہم اور دینار پیش کیے گئے کہ پوری چٹائی درہم و دینار سے بھر گئی. اس وقت حضور رحمت عالم کے چچا حضرت عباس تشریف لائے چادر لے کر اور کہا حضور اس وقت اللہ نے آپ کو بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے. میں نے بدر کے موقع پر فدیہ دیا تھا اپنا بھی اور عقیل کا بھی, حضور آج مجھے آپ عطا فرما دیں. کوئی اور ہوتا تو 1-2 مٹھی اٹھا کر دے دیتا. کہا اے چچا جان آج آپ آئے ہیں تو آپ خالی نہیں جائیں گے, چادر بچھائیں اور جتنا لے جانا چاہیں اٹھا لے جائیں.
حضرت عباس کو بھی پیسے کی حاجت تھی، چادر بچھایا اور دونوں ہاتھوں سے بھرنا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا جتنا خود اٹھا سکے اتنا لے جائیں، اور سونے چاندی کا ایک وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے۔ حضرت عباس نے پوری چادر بھر لی سونے چاندی کے سکوں سے، اور حضور حضرت عباس کا چہرہ دیکھتے رہے، منع نہیں فرمایا۔ جب حضرت عباس نے چادر کا گٹھر باندھا، اب وہ چادر اٹھا نہ سکے، کہ حضور آئیے ہاتھ لگا دیجئے۔ کہا یہ نہیں ہوگا، آپ خود جتنا اٹھا سکے اتنا اٹھا لیں، باقی اور دیگر مسلمانوں کا بھی حق ہے، آپ خود جتنا اٹھا سکیں۔ تو انہوں نے چادر کھولی، پھر کچھ کم کیا، پھر کوشش کی نہیں اٹھا سکے، پھر چادر کھولی، پھر کچھ نکالا، اس طریقے سے 2 بار نکالا، تیسری بار بڑی مشکل سے چادر اٹھائی اور گٹھری اپنے سر پر رکھے اور چلتے بنے وہاں سے۔ حضور رحمت اللہ ان کو غور سے دیکھتے رہے، جب تک حضرت عباس نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے حضور ان کو دیکھتے رہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس لمبے تگڑے آدمی تھے، بازو میں بڑی طاقت تھی، چادر بہت بڑی لائے ہوں گے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت عباس نے اس وقت چادر میں جو درہم و دنانیر بھرے تھے وہ 40,000 درہم سے کم نہیں ہوں گے۔ 40,000 درہم ایک بیٹھک میں آقا دو عالم نے حضرت عباس کو عطا فرما دیے۔ یہ آپ کی جود و سخاوت کا عالم، اور جو خزانہ تھا صبح سے شام تک جو بھی غریب فقیر مسکین آتا گیا سب کو عطا فرما دیے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، خزانہ آنے کے بعد لٹا دیتے تھے اور پھر گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھجور کھا کر آپ پانی پی لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بحرین کا خزانہ آپ کی بارگاہ میں آیا جو آپ کو خمس ملا، اور 90,000 درہم تھے۔ 90,000 درہم چاندی کے سکے کوئی معمولی رقم ہے۔ آپ نے کہا مسجد نبوی شریف میں فرمایا کہ لاؤ سارے درہم چٹائی پہ رکھو، اور کہا مسلمانوں کو بلاؤ جو جہاد کرتے ہیں، راہ خدا میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بلاؤ سب کو۔ صحابہ کرام لائن لگا کر آنے لگے، حضور ایک ایک مٹھی اٹھاتے سب کو دیتے جاتے، چند ہی دیر میں، تھوڑی ہی دیر میں سارا خزانہ حضور نے غریبوں میں تقسیم فرما دیا، مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اور آئے، کافی دور سے آئے تھے، دولت ختم ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے کہا اب تو کافی تاخیر ہو گئی ہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب راہ خدا میں دے دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے امام نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سب ختم ہو گیا، مگر کہا جاؤ تم فلاں تاجر کے پاس، اس کی دکان پہ جاؤ، میرے نام سے جو کچھ تم کو لینا ہے لے لو، تم لے لو، میں جا کے اس کو ادا کر دوں گا جب بھی اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ما کلف اللہ ما لا تقدر علیہ، یا رسول اللہ جس چیز پر آپ قادر نہیں ہیں اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ مگر اسی وقت دوسرے صحابی نے کہا انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں، سخاوت کرتے جائیں، اور یہ گمان نہ کریں کہ عرش والا رب آپ کو مفلس بنا دے گا، کنگال بنا دے گا، آپ یہ اس کا احساس نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بہذا امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ ہمارے امام نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درے بے بہا دیے ہیں۔ تو یہ حضور کی جگہ جود و سخاوت بھی دیکھیں اور آپ کی غربت بھی دیکھیں۔ تو مالداروں کو حضور کی زندگی سے ہدایت کا سامان مل رہا ہے، وہ حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں کہ اپنے پیسے کو محفوظ نہ رکھیں، سانپ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں حاجت ہو وہاں خرچ کریں۔ مفلس کو، غریب کو، فقیر کو، قلاش کو، مسجد کو، مدرسے کو، جہاں بھی حاجت ہو۔ آج ہماری قوم کو بہت سے مالداروں کی حاجت ہے، مگر وہ لوگ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ ان کو حضور رحمت عالم جان عالم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ حضور رحمت عالم جان عالم ایک بار گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے پاس 10 درہم تھے، 10 درہم۔ آپ تشریف لے گئے ایک بزاز کی دکان پر، کپڑے والی کی دکان پر، اور 4 درہم میں ایک قمیص خریدی، 4 درہم میں۔ اب 6 درہم بچے، وہ قمیص آپ نے پہن لی، نیچے تہبند، اوپر سے ایک قمیص پہنی، 4 درہم میں خریدی۔ ایک صحابی فوراً آ گئے کہ حضور اکسنی قمیصاً کساک اللہ من ثیاب الجنہ، حضور یہ ہمیں عطا فرما دے، اللہ آپ کو جنتی جوڑا پہنائے، اللہ آپ کو جنتی لباس پہنائے گا، حضور یہ ہمیں عطا فرما دیں۔ حضور نے اتارا وہ قمیص، وہی ان کو عطا فرما دی۔
وہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پھر دوبارہ وہ حضور تشریف لائے, 4 درہم دیے, ایک قمیص وہ خریدی اور آپ نے ایک قمیص پہن لی. اب 8 درہم ختم ہو گئے, 2 درہم بچے. حضور قمیص پہن کے جا رہے تھے مدینے کی گلی میں, دیکھا کہ ایک باندی رو رہی ہے. حضور قریب تشریف لائے کہ کیا وجہ ہے, کیوں روتی ہو؟ کہا حضور مجھے میرے مالک نے بھیجا تھا 2 درہم دے کر اور کہا تھا جو کا آٹا لے کے آ جاؤ. حضور وہ 2 درہم گم ہو گئے, اب میں جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا, اس لیے میں رو رہی ہوں. وہ جو 2 درہم حضور کے پاس موجود تھے, آپ نے وہ 2 درہم اس کو عطا کیے. کہا جاؤ جو کا آٹا لے لو اور خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو جاؤ. حضور آگے بڑھ گئے, تھوڑی دیر کے بعد گزرے, دیکھا پھر وہ خاتون رو رہی. کہا ابھی تو تم کو میں نے 2 درہم دیے تھے, اب کیوں روتی ہو؟ کہا حضور بہت دیر ہو چکی ہے, اب مجھے خوف ہے کہ میرا مالک مجھ کو مارے گا, جو کہ کافی تاخیر ہو گئی ہے. حضور آپ میرے ساتھ چلیں, سفارش فرما دیں تاکہ میرا آقا مجھ پر ظلم نہ کر سکے. اس زمانے میں باندیوں اور غلاموں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا تھا, ظلم و زیادتی کی جاتی تھی. حضور رحمت عالم ایک باندی کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر دیکھا کہ وہ حضور کے ایک صحابی کا مکان ہے, انصاری صحابی تھے. حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اندر سے جواب نہیں آیا. دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اندر سے جواب نہیں آیا. تیبارہ کہا السلام علیکم, تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے دروازہ کھولا. حضور نے کہا جب میں نے پہلی بار سلام کیا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا کہ میں کون ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پہچانا تھا, اس لیے میں خاموش تھا تاکہ آپ مجھے سلام کرتے رہیں اور آپ کے سلام کی برکت سے اللہ مجھے یہاں بھی سلامت رکھے, آخرت میں بھی سلامت رکھے, اس لیے میں خاموش رہا. جب حضور نے تیسری بار سلام کیا تو ہم نے جواب دیا کہیں آپ ناراض ہو کر چلے نہ جائیں. حضور کیا بات ہے, آپ ہمارے مقام پر تشریف لائے ہیں. حضور نے کہا یہ باندی رو رہی تھی اس خوف سے کہ کہیں تم اس کو مارو نہ, اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو کچھ نہ بولنا, اس پر ظلم نہ کرنا, اس کو پریشان نہ کرنا, اس کو زبان سے کوئی تکلیف نہ دینا. اس وقت اس صحابی نے کہا هذه حرة لمن شاك معها یا رسول اللہ لوجہ اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر میری جانیں قربان, آپ اس خاتون کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو آپ کے تشریف لانے کے صدقے میں اللہ کی رضا کے لیے آج اس خاتون کو آزاد کر دیتا ہوں. حضور رحمت عالم جان عالم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور کہا 10 درہم میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اس 10 درہم سے اللہ نے مجھے بھی قمیص پہنائی, میرے ایک صحابی کو بھی قمیص پہنائی, اور اس 10 درہم کے ذریعے سے اللہ نے اس بانی کی آزانی کا اہتمام بھی فرما دیا. حضور رحمت عالم کی زندگی کے حالات کو دیکھیں آپ. آج ہمارے یہاں کمزوری پاؤں پسار رہی ہے, ہمارے یہاں کریل نوجوان بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمت, جرأت, شجاعت, بہادری یہ صرف نام کی چیزیں رہ گئی ہیں. مسلمان جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے وہ پیغمبر جس طریقے سے حسن و جمال میں بے مثال ہے, علم و سخاوت میں بے مثال ہے, اور ساری خوبیوں میں بے مثال ہے, شجاعت اور بہادری اور ہمت و جرأت میں بھی اللہ نے اس کو بے مثال بنایا ہے. ہم کسی ضعیف, کسی کمزور, کسی ناتواں, کسی بزدل کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم اس عظیم ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو خدا نے تمام بہادروں میں سب سے بہادر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. دنیا میں جتنے بھی بہادر گزرے ہیں, شجاع گزرے ہیں, کسی نہ کسی موقع پر ان کے قدم پھسلے ضرور ہیں, مگر اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ کا قدم کبھی پھسلا نہیں ہے. اللہ نے وہ جرأت, وہ ہمت, وہ حوصلہ آپ کو عطا فرمایا ہے. آج ہمیں حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر اپنے اندر ہمت, جرأت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے, اور باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی فروغ حاصل ہو, ہماری قوم بھی آگے بڑھے اور ہر طرف اسلام کے جلوے نظر آئیں. حضور رحمت عالم جان عالم غزوہ حنین کے موقع پر میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ 12,000 کافر تھے اور تقریباً 12,000 مسلمان تھے, سخت ترین حملہ کیا. قبیلے حوازن اور قبیلے بنی ثقیف یہ بڑے بہادر تھے عرب کے, یہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے کہ تمہارا مقابلہ اب تک ہم سے ہوا نہیں ہے, جب مقابلہ ہوگا تو دکھا دوں گا بہادری کیا ہوتی, تیر اندازی کیا ہوتی. حضور رحمت عالم جان عالم کو معلوم ہوا کہ حنین کے میدان میں, اور مجھے حنین جانے کا شرف ملا, میں نے حنین کی وادی دیکھی ہے. جب جعرانہ مکۃ المکرمہ سے جعرانہ جاتے ہیں بڑا عمرہ کرنے کے لیے تو راستے میں حنین آتا ہے جہاں جنگ ہوئی تھی. تو حضور رحمت عالم جانے بس بھائی ختم, بس تھوڑی دیر اور انتظار کریں, آپ جانے کی کوشش نہ کریں, بس میری گفتگو ختم ہو رہی ہے, بس 10 منٹ اور آپ برداشت کریں. حنین کے موقع میدان میں 12,000 کفار موجود ہیں,
12,000 مسلمان موجود ہیں. کافروں کا حملہ بہت زوردار ہوا، مسلمانوں کو پیر اکھڑ گئے اور مسلمان بے تحاشا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیے. اس وقت حضور رحمت عالم 20 میدان جنگ میں ہیں. آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کفارے حنین تلوار لے کر، نیزے بھالے لے کر اور تیر لے کر کھڑے ہیں. حضور رحمت عالم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں اور حضرت ابو سفیان ہیں. صرف 2 لوگ حضور کے ساتھ ہیں اور حضور کسی گھوڑے پر نہیں، دراز گوشت پر ہیں، ایسے جانور پر ہیں جو تیز بھاگ نہیں سکتا ہے. ایسے وقت آقا دو عالم نور مجسم تلوار لے کر سینہ تان کر ان کافروں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو، اپنی جانور کو ایڑ لگا کر آگے بڑھتے ہیں اور آپ نہایت جرأت مندانہ انداز میں کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے قبیلے بنی حوازن اور قبیلے بنی ثقیف کے لوگوں، تم محمد مصطفیٰ کو ماننا چاہتے ہو، سنو انا النبی لا کذب، میں محمد مصطفیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور میں حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں، ان کا شہزادہ ہوں. تمہاری اندر اگر ہمت اور جرأت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو. آقا دو عالم نے ایسے تیور، ایسے جاہو جلال کے ساتھ، ایسے عزم و حوصلے کے ساتھ یہ اعلان فرمایا تھا کہ کسی بھی کافر کو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی. جنگ میں کیا ہوتا ہے، انسان گھوڑے پر سوار ہو کر، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ حملے ہوتے تھے تاکہ تیزی کے ساتھ حملہ کرے اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائے، دشمن ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے. ایسے سخت ترین حالات میں جبکہ لوگ اپنی شناخت چھپاتے ہیں تاکہ دشمن ہمیں پہچان نہ سکے، تیز رفتار جانوں پر سوار ہوتے ہیں تاکہ دشمن پیچھا نہ کر سکے. ایسے وقت میں آقا دو عالم نے اپنے بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی شناخت چھپائی نہیں ہے. آپ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہیں یہ لوگ مجھے پہچان نہ سکے، تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، اور یہ کہا کہ اگر تم مجھے پہچان نہیں سکتے ہو تو پہچان لو، میں ہی محمد ہوں جنہوں نے اپنے پیغمبری کا اعلان فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، تو میرا نسب بھی جان لو، میری شان بھی جان لو. اب اگر تم میں ہمت ہے تو آ کے میرا مقابلہ کرو. تاریخ گواہ ہے کسی کی جرأت نہ ہو سکی، نہ کوئی تلوار سے چلا سکا، نہ کوئی تیر چلا سکا، نہ کوئی بھالا پھینکنے کی جرأت کر سکا. یہ اللہ کے رسول نو اللہ کے رسول کو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی. ایک مرتبہ رکانہ پہلوان کا بیٹا یزید آپ کے سامنے آیا 200 پہلوانوں کے برابر اور کہا محمد سنا ہے کہ آپ خود کو نبی پیغمبر کہتے ہیں، آؤ میرا مقابلہ کرو. پورے عرب میں کوئی پہلوان ایسا نہیں ہے جو میرا سینہ زمین پر لگا سکے، میری پشت زمین پر لگا سکے. اگر آپ پیغمبر ہوں گے تو میرا مقابلہ کر لے جائیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا مقابلہ کروں اور تمہیں زمین پر لٹا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ کہ یہ میری 300 بکریاں بندھی ہیں، 300 بکریوں میں 100 بکریاں میں آپ کو عطا کر دوں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے. آقا دو عالم نے باقاعدہ مقابلہ فرمایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو اٹھا کر زمین پر دے مارا. وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، وہ سمجھ نہ سکا اور بولا کہ شاید میری دیوی دیوتاؤں نے توجہ نہیں کی، شاید میرے خداؤں نے توجہ نہیں کہ آپ پھر سے مقابلہ ہو جائے. کہا اب کیا دو گے؟ کہا 100 بکریاں اور دے دوں گا آپ کو. اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا. حضور نے دوبارہ اس کو زمین پر اٹھا کر پٹخا. اس نے کہا اچھا اتنی طاقت آپ کے اندر ہے، آئیے پھر سے مقابلہ ہو جائے. حضور نے کہا اب تم کیا دو گے؟ کہا یہ 300 بکریاں تھیں، 200 آپ کو دے دی، 100 اور ہیں، یہ 100 بکریاں بھی میں آپ کو عطا کر دوں گا. تیسری مرتبہ بھی حضور نے اس کو زمین پر رگڑ دیا اس نے، اور حضور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے. حضور رحمت عالم کی جب یہ طاقت اور قوت دیکھی تو کہا آپ اتر جائیے. حضور اتر جاتے ہیں. کہتے خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ جانا نہیں تھا جو مجھ یزید رکانہ کے بیٹے یزید کا سینہ زمین پر لگا سکتا، میری پشت زمین پر لگا سکتا ہے. آپ کے اندر جو طاقت و توانائی ہے یہ کسی عام انسان کی طاقت و توانائی ہے. یہ ہمت، یہ جرأت، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ طاقت و قوت جو آپ کے اندر ہے یہ کسی پیغمبر کی ہی طاقت و قوت ہو سکتی ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر کل میں توحید پڑھ کر میں ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی تسلیم کرتا ہوں. اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. حضور رحمت عالم نے جب دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کہا ٹھیک ہے یہ 300 بکریاں بھی میں تم کو تحفے میں عطا کرتا ہوں. حضور نے 300 بکریاں جس کے حضور خود مالک بن چکے تھے آپ نے بکریاں اس کو عطا فرما دی. تو یہ حضور کی جرأت و شجاعت ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، ان بچوں سے کہ اپنے بازو میں طاقت پیدا کرو، اپنے سینے میں طاقت پیدا کرو.
اپنے پیروں میں طاقت پیدا کرو. حدیث پاک میں آیا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے. آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے، ہر لحاظ سے بے مثال، شجاعت و بہادری میں بھی حضور بے مثال ہیں. جب ایسے عظیم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، عزم و حوصلہ ہونا چاہیے. زبان میں بھی حق بات کہنے کی طاقت ہو اور ہاتھ پیروں میں بھی باطل کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہو. اگر ہمارے اندر ایسا عزم پیدا ہو جائے، ایسی طاقت، ایسی توانائیاں پیدا ہو جائیں تو خدا کی قسم ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، ہماری سوسائٹی بھی ترقی کرے گی. کیونکہ جس سوسائٹی کے ممبر طاقتور ہوتے ہیں وہ سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، جس خاندان کے افراد طاقتور ہوتے ہیں وہ خاندان ترقی کرتا ہے، اور جس مذہب کے ماننے والے شجاع و بہادر اور عزم و حوصلے کا پیکر ہوتے ہیں وہ مذہب ترقی کرتا ہے. اس مذہب سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اس مذہب کا حلقہ اپنے گلے میں ڈالنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم